अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में। फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। हज पर जाने का ख्वाब देखने वालों के लिए अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से एक बहुत ज़रूरी इत्तला। इस साल सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने रजिस्ट्रेशन के नए क़वानीन तय किए हैं। याद रखें, हज बुकिंग के लिए अब वक्त बहुत कम बचा है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 है। डेडलाइन का इंतज़ार न करें क्योंकि बाद में शायद मौका न मिले और सीट्स लिमिटेड हैं। तो देर किस बात की? अपने हज का सफ़र यकीनी बनाने के लिए आज ही अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल से रब्ता करें और जल्द अज जल्द बुकिंग करवाएं। तेलंगाना में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल के क़याम में मदद फराहम की जाए। वजीर आला रेवंत रेड्डी की मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन से नुमाइंदगी। IIM और केंद्रीय विद्यालय जवाहर नौ विद्यालय के सिलसिले में भी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हलकों की नई हदबंदी पर अरकान के एतराजात। कॉरपोरेशन की जनरल बॉडी का खुसूसी इजलास, हुकूमत को नई रिपोर्ट पेश करने कमिश्नर को मेयर की हिदायत। तेलंगाना में वक्फ जायदादों के उम्मीद पोर्टल में इंदराज की मोहल्लत में वक्फ ट्रिब्यूनल ने दी 3 माह की तौसी। रियासती वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन, मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की मीडिया कॉन्फ्रेंस। सिडनी हमलावर साजिद अकरम का हैदराबाद से ताल्लुक। 27 साल पहले स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया गए थे। बुनियाद परस्ती की तरफ हैदराबाद में मायल नहीं हुए, तेलंगाना पुलिस ने की वजाहत।
اور सौतेले बेटे का कत्ल करने वाला शख्स गिरफ्तार, चंद्रायन गुट्टा पुलिस की कार्रवाई। टोली चौकी कत्ल का मुअम्मा हल, 3 मुलजिमीन बशमूल 2 खवातीन गिरफ्तार। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मंगल को दिल्ली में मरकजी वजीर निर्मला सीतारामन से मुलाकात की। वजीर आला ने इस मुलाकात के दौरान मरकजी वजीर से यंग इंडिया इंटीग्रेटेड इकामती स्कूल्स के क़याम में ताउन की दरख्वास्त की। वजीर आला ने वजीर फाइनेंस को बताया कि हुकूमत तेलंगाना में 150 यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल्स के क़याम का मंसूबा रखती है। वज़ीर आला ने बताया कि इन स्कूल्स के ज़रिए रास्त और बिलवास्ता तौर पर 4 लाख तलबा को मेयारी तालीम फराहम की जाएगी। वज़ीर फाइनेंस को बताया गया कि इन स्कूल्स की तामीर के लिए 30,000 करोड़ रुपए दरकार हैं। उन्होंने वज़ीर फाइनेंस से दरख्वास्त की कि इस मंसूबे के लिए FRBM के लोन के सिलसिले में रियायत की जाए। इस मौके पर तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट भी वज़ीर आला के हमराह मौजूद थे। दूसरी तरफ वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर बराए तालीम धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में वजीर आला ने हैदराबाद में IIM को मंजूरी देने की दरख्वास्त की। वजीर आला ने मरकजी वजीर को बताया कि रियासती हुकूमत ने पहले ही IIM के लिए 200 एकड़ आराजी की निशानदही की है। ट्रांजिट कैंपस भी तैयार है। फौरी तालीम के आगाज के लिए मरकज का ताउन दरकार है। उन्होंने कहा कि मरकज की तरफ से दरकार मंजूरी मिलते ही रियासती हुकूमत IIM को दरकार तमाम सहूलतें फराहम करेंगी। वज़ीर आला ने मरकजी वजीर से तेलंगाना के लिए मजीद 9 केंद्र विद्यालय और 16 जवाहर 9 विद्यालय मंजूर करने की दरख्वास्त की। उन्होंने मरकजी वजीर को बताया कि रियासत में अजला की तादाद में इजाफा हुआ है, इसलिए इन इदारों को मंजूरी दी जाए। वज़ीर आला ने बताया कि हुकूमत केंद्र विद्यालय और जवाहर 9 विद्यालय के लिए आराजी और दूसरी सहूलतें फराहम करने के लिए भी तैयार है। दूसरी तरफ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के सदर नशीन सोनिया गांधी से मुलाकात की। वज़ीर आला ने तेलंगाना राइजिंग समिट 2047 विजन डॉक्यूमेंट भी सोनिया गांधी को पेश किया। रेवंत रेड्डी ने हाल ही में हुई तेलंगाना राइजिंग समिट के अलावा हुकूमत की बहबूदी स्कीमों, तरक्याती कामों और मुस्तकबिल के प्रोग्रामों से सोनिया गांधी को वाकिफ करवाया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मजाफाती 27 बलदियात के इंजमाम के बाद बलदी वार्ड्स की नई हदबंदी पर कॉरपोरेशन की जनरल बॉडी को तलब करदा खुसूसी इजलास में हलकों की नई हदबंदी पर अरकान बशुमल अरकान मुक़न्नना ने अपने एतराज़ात दर्ज कराए और बनाए गए 300 हलकों की हदबंदी में सियासी जमातों और उनके नुमाइंदों को एतमाद में लेने का मशवरा दिया गया। गर्मा गर्म मुबाहिस और एतराज़ात के दौरान मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने कमिश्नर बलदिया को हिदायत दी कि अरकान के एतराज़ात को मलहूज रखते हुए हलकों की हदबंदी पर हुकूमत को रिपोर्ट पेश करें। इस हिदायत के साथ उन्होंने कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान ने इस हदबंदी पर अपने एतराज़ात को बयान किया। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने 300 हलकों की हदबंदियों के पैमाने पर सवाल उठाए और उन्हें माकूलियत से आरी करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की हदबंदी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नुकसान पहुंचाने के लिए की जा रही है। जिस जल्दबाजी में इस अमल को किया गया है, इससे शुकुक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। उन्होंने हलकों की माकूलियत पर मबनी तकसीम का मशवरा देते हुए कहा कि मजलिस ने अपने एतराज़ात पेश किए हैं, इसको हुकूमत मलहूज रखे। मजलिस के कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन, मिर्ज़ा सलीम बेग, मोहम्मद नसीरुद्दीन, नसरीन सुल्ताना, राशिद फराज और दूसरों ने अपने एतराज़ात दर्ज करवाए। डिलिमिटेशन के GHMC डिलिमिटेशन के ताल्लुक से जो यहाँ पर सजेशंस और ऑब्जेक्शंस के लिए मीटिंग रखाई गई है, अचानक ही तौर के ऊपर डिलिमिटेशन प्रोसेस ये पहला नहीं है, ना ये आखिरी रहेगा। हमेशा डिलिमिटेशन होते आया है, लेकिन ये डिलिमिटेशन प्रोसेस पहले हम 2 चीज़ें तारीखी हुए हैं आपकी। इससे पहले जब कभी भी डिलिमिटेशन हुआ, उसकी चर्चा या उसके सजेशंस काउंसिल बुलाकर नहीं ली गई। दिस इज द फर्स्ट टाइम यहाँ पर बुलाकर ली जा रही है।
اور دوسرا سب سے اہم بات یہ ہے کہ اتنے حادثاتی طور کے اوپر ڈیلیمیٹیشن ہوا، یہ بھی پہلی بار ہے، یہ بھی ریکارڈ بریکنگ ہے. وہ بھی جو ہے سو کچھ نہ کچھ پہلے بلا کر بات، کچھ ایک آئیڈیا تو رہتا تھا کہ ڈیلیمیٹیشن ہونے والا ہے، بلکہ پولیٹیکل پارٹیز کو معلوم رہتا تھا. اچانک ہی ڈیلیمیٹیشن ہو گیا، وہ ایک ہسٹورک ہے، اور یہ ایک ہسٹورک چیز ہے کہ کونسل کو بلا کر اس کے سجیشنز لیے جا رہے ہیں. بہرحال میں میئر میڈم سے کے ذریعے کمشنر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو باؤنڈری آپ جو 150 واٹ کی 300 واٹ کی کرے ہیں، وہ باؤنڈری کیا ہے؟ کیا او آر آر اس کی باؤنڈری ہے؟ اس کی باؤنڈری کیا ہے؟ کیا او آر آر کے پہلے بھی ہے؟ جیسا کمشنر صاحب اسپیسیفک بولے کہ کوئی اسمبلی کانسٹیٹنسی ہم ڈیلیمیٹیشن کے بعد بھی میکسیمم کراس نہیں کریں، ایکسیپشنل کیسز سے جہاں کریں. تو کیا اس کی باؤنڈری کیا ہے؟ ٹوٹل جو ٹوٹل پورا جو ایریا آپ مرج کر رہے ہیں اس کی باؤنڈری کیا ہے؟ اس کے ڈیٹیلز نہیں ہے. اور جتنے بھی وارڈ ہے جیوگرافیکلی تو آپ بنائے ہیں، لیکن ایک ایک وارڈ کے اندر آپ کے پاس 2011 سے ہٹ کے کوئی دوسرا سینسس نہیں ہے. سینسس دوسرا ہونے والا ہے. آپ ووٹر کے بیسس پہ کریں، ووٹر کے بیسس پہ کریں تو آپ کم سے کم وہ ڈیٹا دیجئے کہ ایک ایک وارڈ کے اندر ہم نے اتنے ووٹرز رکھے ہیں 10% پلس اور مائنس. وہ ڈیٹا تو آپ کے پاس ہے ایز آف ناؤ، ایز آف 25 الیکشنز کے اندر جتنا بھی ایریا ہے اس کے اندر کتنے ووٹرز ہے وہ تو ڈیٹا ہوں گا اپنے پاس. وہ ڈیٹا پرووائڈ نہیں کرے، یہ ایک دم اچانک طور سے کر کے ایک دم لے کر آ کے رکھ دیے ہیں. ٹھیک ہے کرے ہیں آپ، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ ڈیلیمیٹیشن کا مقصد کیا ہے؟ اور اس کی وضاحت طور کے اوپر اس کی باؤنڈریز کیا ہے؟ اور ایک ایک کارپوریٹر وارڈ کے اندر آپ جیوگرافیکلی آپ کرے ہیں، لیکن ایک ایک وارڈ کے اندر آپ کتنے پاپولیشن تو آپ کے پاس 2011 ہے، اس کے حساب سے تو کر نہیں سکتے. آپ جو بھی حساب سے کر رہے ہیں، جو ووٹرز آپ اس کے اندر یا پاپولیشن آپ اس کے اندر کنسیڈر کر رہے ہیں، وہ کیا حساب سے کنسیڈر کر رہے ہیں کہ وہ برابر آپ جتنے ڈیوائڈ کر رہے ہیں اس میں فٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. یہ تمام ڈیٹیلز ہم کو دیے جائے. اور اس کے اندر خاص طور کے اوپر کلیئرلی ہے کہ یہ ڈیلیمیٹیشن پورا ایم آئی ایم کو ڈیمیج کرنے کے لیے بنایا گیا. ہاں صحیح ہے، سیدھا سیدھا ہے، ایم آئی ایم کو ڈیمیج کرنے کے لیے بنایا گیا ڈیلیمیٹیشن. یہ آپ فیئر طریقے سے ڈیلیمیٹیشن کریے نا، آپ فیئر طریقے سے ڈیلیمیٹیشن کریے. آپ کوئی پولیٹیکل پارٹی کا اس کے اندر کنسرن نہیں رہتا، ٹھیک ہے، ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ ایڈمنسٹریٹو میٹر کو ایک پولیٹیکل پارٹی کو ڈیمیج کرنے تو نہیں بنا سکتے نا. یہ ہمارا آبجیکشن ہے. یہ ہمارا آپ سے یہ ہے کہ بھئی یہ تمام چیزیں آپ فراہم کیجئے، اور جو ڈیلیمیٹیشن کو آپ جو صحیح طریقے سے وہ کیجئے. آپ ایک پارٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ایک پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے جو حساب سے بنایا گیا ہے اس کو آپ اوائڈ کریے. اور ہمارے سجیشنز جو بھی ہے، ہم پورے سجیشنز یہاں پر سبمٹ کریں گے اور امید کرتے ہیں اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. تھینک یو. بی جے پی کے رکن اسمبلی شنکر یادو نے الزام لگایا کہ مجلس کو فائدہ پہنچانے حلقوں کی نئی حد بندی کی گئی. ان کے اعتراضات اور الزامات پر ایوان میں گڑبڑ کے مناظر دیکھے گئے، جس پر ایوان کو کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیا گیا. بی آر ایس کے ارکان اسمبلی و سابق وزیر سرینیواس یادو، ملاریڈی، سبیتا اندر ریڈی، رکن کونسل ڈی شرون اور دوسروں نے بھی مباحث میں حصہ لیا اور اعتراضات درج کرائے. رکن اسمبلی ڈی ناگیندر نے بھی اعتراض درج کرائے. اجلاس میں کانگریس کے نومنتخب رکن اسمبلی نوین یادو، مجلس کے ارکان مقرنہ میر ذوالفقار علی، محمد ماجد حسین، کوثر محی الدین، محمد مبین، ریاض الحسن آفندی، مرزا رحمت بیگ اور دوسروں نے شرکت کی. ریاستی حکومت کی مساعی اور وقف ٹریبونل نے امید پورٹل پر اوقافی جائیدادوں کے اندراجات کے لیے 3 ماہ کی توسیع دی ہے. ٹریبونل کی جانب سے توسیع کے فیصلے کے بعد ریاستی وزیر اقلیتی بہبود و پبلک انٹرپرائزز محمد اظہر الدین نے میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اوقافی جائیدادوں کا امید پورٹل میں اندراج کرانے کے تمام فریقوں سے اپیل کی ہے. مشیر حکومت تلنگانہ محمد علی شبیر، ٹیمرس کے صدر فہیم قریشی، حج کمیٹی کے صدر نشین مولانا غلام افضل بیابانی خسرو پاشا، سیکرٹری اقلیتی بہبود بی شفیع اللہ کے ساتھ میڈیا کے نمائندوں کو انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ سے اب تک 63,180 وقف جائیدادوں کا اس پورٹل میں اندراج ہونا باقی ہے. محمد علی شبیر نے کہا کہ امید پورٹل میں اندراج کی توسیع کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع ہوئے تھے. سپریم کورٹ نے وقف ٹریبونل سے رجوع ہونے کا مشورہ دیا تھا. عدالت کے ان احکامات پر ریاستی وقف بورڈ اور حکومت ٹریبونل سے رجوع ہوئی اور ٹریبونل کے سامنے دلائل پیش کیے گئے، جس پر ٹریبونل نے 3 ماہ کی مزید مہلت دی ہے.
انہوں نے ضلع و منڈل سطح پر وقف جائیدادوں کے اندراج کے لیے مقامی سطح پر IT ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کی صلاح دی۔ اس سلسلے میں وقف بورڈ اور محکمہ اقلیتی بہبود رہنمائی کرے گا۔ اس میڈیا کانفرنس میں وقف بورڈ کے CEO اسد اللہ اور دیگر عہدیدار بھی شریک تھے۔ اس میڈیا کانفرنس سے قبل محمد علی شبیر کی صدارت میں اس موضوع پر ایک جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں وقف جائیدادوں کے اندراج کی حکمت عملی پر گفتگو کی گئی۔ 1971 کی جنگ میں کامیابی کو وجے دیوس کے طور پر منایا گیا۔ ریاستی گورنر جشنو دیو ورما نے آرمی پریڈ گراؤنڈ سکندرآباد پر ویر ولا سینک اسمارک پر پھول ڈالے۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا اور فوج کے عہدیداروں نے بھی 1971 کی جنگ کے شہید فوجیوں کو خراج پیش کیا۔ تلنگانہ کی وزیر پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت منریگا اسکیم کو کمزور کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پونم پربھاکر نے کہا کہ اصلاحات کے نام پر نام بدلنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر اصلاحات کا حوالہ دیا جا رہا ہے تو ریاستی حکومتوں سے اس سلسلے میں مشاورت کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ پارلیمنٹ میں عجلت میں بل کیوں لایا جا رہا ہے؟ منریگا کا نام بدل کر مہاتما گاندھی کی توہین کی جا رہی ہے۔ بی جے پی پہلے سے ہی گوڈسے کے وارث کے طور پر اپنی شناخت رکھتی ہے۔ اسی اسکیم کے تحت کورونا کے دور میں ملک بھر میں کے دیہی علاقوں میں روزگار فراہم کیا گیا۔ چونکہ روزگار کی ضمانت کانگریس پارٹی کے دماغ کی اختراع ہے، اس لیے اسے ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ خانہ پور حلقے کے بی جے پی کارکنوں نے منگل کے دن BRS پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ کارگزار صدر KT راما راؤ نے کھنڈوا پہنا کر ان کارکنوں کا BRS میں خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے KTR نے کہا کہ کوئی بھی رکن اسمبلی دیہاتوں کے لیے مختص کردہ فنڈز کو روک نہیں سکتا۔ اگر کانگریس کا MLA یہ کہتا ہے کہ وہ فنڈز نہیں دے گا اور فنڈز روک دے گا، یہ دستور کے خلاف ہے۔ تلنگانہ کے وزیر KT راما راؤ نے ایلاریڈی حلقے کے سمراپیٹ میں BRS کے حامی زخمی سرپنچ امیدوار بالا راجو اور ان کی اہلیہ گنجی بھارتی کی ہاسپٹل پہنچ کر عیادت کی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے KT راما راؤ نے پولیس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس ملازمین کو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے گھر سے تنخواہیں ادا نہیں کی جا رہی ہیں، بلکہ عوام کے پیسوں سے انہیں تنخواہ دی جا رہی ہے۔ کانگریس کے غنڈے اگر عوام پر حملہ کر رہے ہیں اور ان کی جان لے رہے ہیں تو پولیس کا خاموش کھڑا رہنا صحیح نہیں ہے۔ اگر پولیس خاموش رہے گی اور تماشا دیکھے گی تو ہم خود ڈیوٹی کریں گے۔ نلگنڈا میں بھی BRS کے کارکن علیہ پر حملہ کیا گیا، پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ اگر ریونت ریڈی نے کانگریس کارکنوں کو اشتعال دلایا تو اس کے نتائج کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے عظیم تر بلدیہ حیدرآباد میں 27 مجالس مقامی کے انضمام سے متعلق پارٹی لیڈرز کا اجلاس طلب کیا۔ اس موقع پر رام چندر راؤ نے کہا کہ آنے والے دنوں میں تلنگانہ میں ممکنہ طور پر 40 MLA کی نشستوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پارٹی کارکنوں کو ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیوں کے بجائے مل کر کام کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آنے والے GHMC کے انتخابات میں میئر BJP کا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پنچایت کے انتخابات کے بعد GHMC کے بھی انتخابات ہو سکتے ہیں۔ عظیم تر بلدیہ کے حدود میں 58 سے زیادہ وارڈز کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی گئی تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ تلنگانہ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ آسٹریلیا کے بونڈائی ساحل پر اتوار کو فائرنگ کرتے ہوئے 15 لوگوں کو ہلاک کرنے والے 50 سالہ ساجد اکرم اور ان کے بیٹے کا تعلق بنیادی طور پر حیدرآباد سے ہے۔ تلنگانہ پولیس نے بتایا کہ ساجد اکرم 27 سال پہلے آسٹریلیا چلے گئے تھے۔ تب سے حیدرآباد میں ان کے خاندان سے ان کا بہت کم تعلق رہا۔ ساجد اکرم اور ان کے بیٹے نوید نے اتوار کو سڈنی کے مشہور بونڈائی ساحل پر یہودیوں کے تہوار ہنوکا میں رائفل سے فائرنگ کی تھی، جس میں 15 لوگ مارے گئے تھے، جسے آسٹریلیا کی حالیہ تاریخ کا بدترین دہشت گردانہ حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ پولیس نے مزید بتایا کہ ساجد اکرم میں کٹرپن پیدا ہونے کا حیدرآباد یا تلنگانہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آسٹریلیا جانے کے بعد ساجد 6 مرتبہ انڈیا آئے۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے پولیس کے حوالے سے بتایا کہ ان کے خاندان والوں کو ساجد کی سرگرمیوں کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں تھی۔ پولیس نے یہ بھی کہا کہ ساجد اکرم کے آسٹریلیا جانے سے پہلے کا کوئی ریکارڈ ان کے پاس نہیں ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ وہ سڈنی حملے کے سلسلے میں مرکزی ایجنسیوں کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اس سے پہلے دن میں فلپائن بیورو آف انویسٹیگیشن نے تصدیق کی کہ ساجد اکرم انڈین سٹیزن ہیں اور اس نے نومبر میں فلپائن کا دورہ کیا تھا۔ ساجد کے بارے میں کئی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔
انہوں نے حیدرآباد میں بی.کام کیا اور اس کے بعد نومبر 1998 میں روزگار کی تلاش میں آسٹریلیا گئے۔ بعد میں ساجد نے ایک یورپی عورت بینیرا گوروسو سے شادی کی اور وہیں بس گئے۔ ان کا بیٹا نوید آسٹریلیا میں ہی پیدا ہوا تھا اور آسٹریلیا کا شہری ہے۔ بتایا گیا کہ ساجد نے آخری بار 2012 میں انڈیا کا دورہ کیا تھا۔ وہ ٹولی چوکی کے رہنے والے بتائے گئے ہیں۔ ساجد کے والد کا 2017 میں انتقال ہوا۔ پولیس عہدیداروں نے بتایا کہ اکرم کے ایک بڑے بھائی ڈاکٹر ہیں۔ ان کے والد 1984 میں UAE کی فوج سے ریٹائرڈ ہوئے تھے۔ وزارت خارجہ نے اس تعلق سے اب تک کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ اس دوران تلنگانہ DGP دفتر نے بھی ایک بیان جاری کرتے ہوئے تصدیق کی کہ ساجد اکرم کا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ جاریہ مالی سال کے ختم تک حکومت میٹرو ریل کو L&T کمپنی سے حاصل کر لے گی۔ اس سلسلے میں ایک اجلاس منعقد ہوا۔ چیف سیکرٹری کے رامکرشنا راؤ نے عہدیداروں کو بتایا کہ وہ میٹرو ریل کی حکومت کو منتقلی کے کام میں مکمل تعاون کریں۔ انہوں نے L&T سے بھی کہا کہ وہ منتقلی کے اس عمل کو تیز کریں۔ آئندہ سال مارچ تک یہ عمل مکمل ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے حیدرآباد میٹرو ریل لمیٹڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر سرفراز احمد کو ہدایت دی کہ وہ میٹرو ریل آپریشن، مرمت، نگہداشت سے متعلق تجاویز کو تیار کریں۔ اجلاس میں مشیر برائے شہری ٹرانسپورٹ NSV ریڈی اور دیگر عہدیدار بھی شریک تھے۔ تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کی جانب سے جاری کیے گئے پریس نوٹ کے مطابق 3 مارچ کو ہونے والے انٹر سیکنڈ ایئر میتھمیٹکس 2A باٹنی اور پولیٹیکل سائنس کے امتحان 4 مارچ کو ہوں گے۔ 3 مارچ کو ہولی کی تعطیل کی وجہ سے امتحان کی تاریخ میں تبدیلی کی گئی ہے۔ دوسرے امتحان شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی یاقوت پورہ جعفر حسین معراج نے TGSPDCL کے CMD مشرف فاروقی سے ملاقات کرتے ہوئے شہر میں مسلسل برقی کٹوتی، رمضان اور شب معراج کے انتظامات کے سلسلے میں مؤثر اقدامات پر توجہ دلائی۔ رکن اسمبلی نے مشرف فاروقی کو زیر زمین کیبل سے متعلق بھی توجہ دلائی۔ حلقہ یاقوت پورہ کے مختلف برقی مسائل سے متعلق CMD مشرف فاروقی کو واقف کروایا گیا۔ CMD نے مؤثر اقدامات کا تیقن دیا ہے۔ رکن کونسل مرزا احمد بیگ نے صدر مجلس رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر حیدرآباد کے انچارج وزیر پونم پربھاکر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے ماہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے فنڈز جاری کر کے تمام پروجیکٹس کو جلد پورا کرنے کے لیے متوجہ کیا، جس پر پرانے شہر کے مختلف علاقے جات میں محکمہ آبرسانی اور محکمہ برقی کے علاوہ دوسرے کام شامل ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے صدر مجلس کا ایک مکتوب بھی ریاستی وزیر پونم پربھاکر کے حوالے کیا۔ اس کے علاوہ مرزا احمد بیگ نے چیف منسٹر KCPR پروگرام اور ملسار سے سیکریٹریٹ میں ملاقات کی اور شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اور CM ریلیف فنڈ کے زیر التوا کاموں کو جلد مکمل کرنے کے لیے نمائندگی کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ان کے دائرہ اختیار میں جو ترقیاتی کام ہیں اسے بھی چیف سیکریٹری سے رجوع کر کے جلد تکمیل کروانے کے لیے کہا۔ اس موقع پر اراکین بلدیہ سہیل محمود قادری، حسینی پاشا کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ عوام کو آن لائن خدمات مفت فراہم کرنے کے لیے محبوب نگر میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے فری آن لائن سروس سینٹر کا مجلس کے رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے افتتاح انجام دیا۔ انچارج و کوارڈینیٹر مجلس متحدہ ضلع محبوب نگر جابر بن سعید الجابری نے اس موقع پر عوام سے کہا کہ وہ مجلس کی ان مفت آن لائن سروسز سے استفادہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ وقف جائیدادوں کے امید پورٹل، اسکالرشپس، پینشن اور دیگر سرکاری اور عوامی خدمات کی آن لائن خدمات اس سینٹر پر فراہم ہوگی۔ اس سینٹر کے لیے انہوں نے مجلس کے ٹاؤن صدر سید سعادت اللہ حسینی کی بھی ستائش کی، جنہوں نے اسے قائم کیا ہے۔ محمد ماجد حسین نے اپنے افتتاحی کلمات میں آن لائن خدمات سے استفادہ بالخصوص امید پورٹل میں اندراجات کے لیے عوام کو متوجہ کیا۔ اس موقع پر صدر مجلس متحدہ ضلع محبوب نگر محمد عبدالہادی ایڈوکیٹ، مجلس کے ضلع قائدین، عوامی شخصیتیں اور عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ماجد حسین صاحب MLA نامپلی کے ہمراہ اٹکور منڈل نارائن پیٹ ڈسٹرکٹ میں انتخابی دورہ کیا گیا ہے اور وہاں پر ایک کامیاب دورے کے بعد مرکل میں وہاں کے کمیٹی سے ملاقات کر نارائن پیٹ والوں سے اور مقتل والوں سے تمام
कमेटियों के जिम्मेदारों से MIM के मुलाकात कर अभी यहाँ महबूब नगर आना हुआ। फ्री ऑनलाइन सर्विस AIMIM की तरफ से जो ऑफिस जनाब सादतुल्लाह साहब ने अपने वार्ड नंबर 32 में रखा है, उसका इनाग्रेशन जनाब माजिद हुसैन साहब के हाथों से हुआ है। उम्मीद पोर्टल का जो है काम कर रहे हैं और जितने भी ऑनलाइन के जो शादी मुबारक वगैरह के काम, स्कॉलरशिप के काम हैं, वो तमाम यहाँ पर अंजाम दिए जा रहे हैं। उस काम से आप लोग मुस्तफीद हो सकते हैं यहाँ पर आकर। और जो है MIM की तरफ से जो सादत साहब ने ये इक़दाम किया है, ये काबिल तारीफ काम है। चंचलगुड़ा सब स्टेशन के तहत दरख्तों की कटवाई और मेंटेनेंस के कामों की वजह से 17 दिसंबर को मुख्तलिफ इलाकों में बरक़ी की सरबराही मजदूद रहेगी। ACP ऑफिस सईदाबाद मेन रोड, अमीन कॉलोनी और जाकिर हुसैन कॉलोनी में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बरक़ी की सरबराही मजदूद रहेगी। सुल्तान बाजार और काचीगुड़ा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पीर की रात काचीगुड़ा चौराहे के पास खानगी बसों की जांच की गई। ट्रैफिक इंस्पेक्टर जी बालाकृष्ण और वीरा कौशिक की निगरानी में यह जांच की गई। गाड़ियों के दस्तावेजात बिलखुसूस फिटनेस सर्टिफिकेट्स की भी जांच की गई। बसों का तफसीली मुआयना भी किया गया। चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने सौतेले बेटे के कत्ल में मुलव्विस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। ACP चंद्रायनगुट्टा ने बताया कि 7 दिसंबर को शेख इमरान ने मुकामी बच्चों की शिकायत पर मोहम्मद असगर को पटक दिया था। असगर की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। महलूक बच्चे की वालिदा की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए 16 दिसंबर बरोज मंगल को शेख इमरान को चंद्रायनगुट्टा में होटल के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ किया है। टोली चौकी पुलिस ने 14 और 15 दिसंबर की दरमियानी शब पैरामाउंट कॉलोनी के पास हुई इरफान के कत्ल के सिलसिले में 3 मुलजिमीन बशमूल 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि महलूक इरफान का भाई अदनान मुलजिम बिलाल की अहलिया के बारे में गलत खबरें फैला रहा था। 14 दिसंबर की रात बिलाल, उसकी अहलिया सना बेगम और रूही बेगम अदनान के घर पहुंचे और बहस व तकरार की। बाद में तीनों पैरामाउंट कॉलोनी ऑटो स्टैंड गए। घर वालों के साथ बहस व तकरार का पता चलने पर इरफान पैरामाउंट कॉलोनी पहुंचा, जहां बहस व तकरार के बाद बिलाल ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में इरफान की मौत हो गई। बिलाल का एक और साथी नवीद मफरूर बताया गया है और उसकी तलाश जारी है। मलकाजगिरी की वसंतपुरी कॉलोनी में पेश आए अफसोसनाक वाक़े में मां ने अपनी बच्ची को तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। तफसीलात के मुताबिक मोनालिजा नामी खातून ने 7 साला बेटी शरून को इमारत से नीचे फेंक दिया। शरून को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया था, ताहम वो जख्मों से जांभर न हो सकी। पड़ोसियों का कहना था कि मोनालिजा की जहनी हालत ठीक नहीं है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। PVNR एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसा पिल्लर नंबर 271 के पास पेश आया। कार में सवार एक शख्स शदीद जख्मी हुआ है, इसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। इस हादसे की वजह से मसरूफ फ्लाईओवर पर काफी देर तक ट्रैफिक जैम रही। संगारेड्डी कोल्लूर की आउटर रिंग रोड पर भी सड़क हादसा हुआ है। बताया गया है कि बेकाबू कार डिवाइडर से टकराकर हवा में उड़ी और फिर नीचे गिरी। कार में सवार अफराद के जख्मी होने की इत्तला मिली है। इस वाक़े से भी काफी देर तक ORR पर ट्रैफिक जैम रही। शहर के नवाही इलाके घटकेसर अनुजीगुड़ा हाईवे इंटरसेक्शन के पास ऑयल टैंकर ने कार को टक्कर दे दी। तकरीबन 5 मीटर तक टैंकर कार को घसीटते हुए ले गई। कार में सवार खानदान के लोग इस हादसे में महफूज रहे। इस वाक़े की वजह से मसरूफ शाहराह पर काफी देर तक ट्रैफिक जैम रही। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, QMax सफायर, साजिद रेजिडेंसी, QMax मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद।
آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 منتھس ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن beside رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹوری چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ حج پر جانے کا خواب دیکھنے والوں کے لیے الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز کی طرف سے ایک بہت ضروری اطلاع۔ اس سال سعودی منسٹری آف حج اور انڈین منسٹری آف مائنورٹی افیئرز نے رجسٹریشن کے نئے قوانین طے کیے ہیں۔ یاد رکھیں، حج بکنگ کے لیے اب وقت بہت کم بچا ہے۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 15 جنوری 2026 ہے۔ ڈیڈ لائن کا انتظار نہ کریں کیونکہ بعد میں شاید موقع نہ ملے اور سیٹس لمیٹڈ ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ اپنے حج کا سفر یقینی بنانے کے لیے آج ہی الیاسین ٹورز اینڈ ٹریول سے رابطہ کریں اور جلد از جلد بکنگ کروائیں۔ تلنگانہ میں ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ اسکول کے قیام میں مدد فراہم کی جائے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارامن سے نمائندگی۔ IIM اور کیندریہ ودیالیہ جواہر نو ودیالیہ کے سلسلے میں بھی دھرمیندر پردھان سے ملاقات۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے حلقوں کی نئی حد بندی پر ارکان کے اعتراضات۔ کارپوریشن کی جنرل باڈی کا خصوصی اجلاس، حکومت کو نئی رپورٹ پیش کرنے کمشنر کو میئر کی ہدایت۔ تلنگانہ میں وقف جائیدادوں کے امید پورٹل میں اندراج کی مہلت میں وقف ٹریبونل نے دی 3 ماہ کی توسیع۔ ریاستی وزیر محمد اظہر الدین، مشیر محمد علی شبیر کی میڈیا کانفرنس۔ سڈنی حملہ ساجد اکرم کا حیدرآباد سے تعلق، 27 سال پہلے اسٹوڈنٹ ویزا پر آسٹریلیا گئے تھے، بنیاد پرستی کی طرف حیدرآباد میں مائل نہیں ہوئے، تلنگانہ پولیس نے کی وضاحت۔ اور سونتیلے بیٹے کا قتل کرنے والا شخص گرفتار، چندرائن گٹا پولیس کی کارروائی۔ ٹولی چوکی قتل کا معمہ حل، 3 ملزمین بشمول 2 خواتین گرفتار۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ 4 TV خبرنامے کا یہیں اختتام ہونا چاہتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں 4 TV۔ خدا حافظ۔